ریاست تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی شری کے ٹی راما راؤ نے اپنے کئی ساتھی وزراء کے ساتھ حیدرآباد میں شروع کیے جانے والے کلیانی رافیل ایڈوانس سسٹم کا آج افتتاح انجام دیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ شہر حیدرآباد الیکٹرانکس کے زمرے میں کافی ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، لہٰذا اس کمپنی کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو پروڈکشن سربراہ کیا جائے گا اس کی وجہ سے عوامی سطح پر روزگار کے بہترین مواقع عوام کو میسر آ جائیں گے۔ شہر حیدرآباد کے ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین نے آج نامپلی میں واقع انیس الغربا کے روبرو والی سڑک پر ٹریفک کے دیرینہ مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا اور بلدیہ کے عہدیداروں سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کرتے ہوئے فوراً احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ویسے نہ صرف اس علاقے بلکہ شہر کے بہت سارے علاقوں میں بے ہنگم سڑکوں کی وجہ سے عوام کو آئے دن ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنی دیر 60 کلومیٹر والے گاؤں کو جانے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر عوام کو شہر سے گھر پہنچنے میں ابھی لگ رہی ہے۔ ریاستی وقف بورڈ کے حرکیاتی چیئرمین الحاج محمد سلیم نے حکومت کے کئی سیاسی، سماجی اور محکوماتی عہدیداروں کی ایک آج بیٹھک بلائی اور ضلع رنگا ریڈی میں واقع کروڑوں کی وقف جائیدادوں کے تعلق سے سبھی سے تبادلہ خیال کیا اور بتایا کہ وقف بورڈ نے آر ڈسٹرکٹ کی ساری ہی وقف جائیدادوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کر لیا ہے۔ اس بیٹھک میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs جناب کوثر محی الدین، جناب معظم خان، تحصیلدار محترمہ اما مہیشوری کے ساتھ ساتھ وقف بورڈ کے CEO اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار موجود رہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ رنگا ریڈی ضلع میں واقع نیک نام پورا کی درگاہ حضرت نور اللہ شاہ قادری کی وقف پراپرٹی پر ناجائز قبضہ داروں کو ہٹا کر باؤنڈری وال کی تعمیر کروا دی جائے گی اور خانہ میٹ مسجد کے تحت والی وقف جائیدادوں کے قبضہ داروں کو بھی ان سے آزاد کروا لیا جائے گا۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زباں پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن، عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلیوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ beside چو محلہ پیلیس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04024501565۔ شہر حیدرآباد میں حکومت اور پولیس کا تال میل ابھی تک اچھا چلتا نظر آ رہا تھا، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ پولیس حکومت کو بدنام کرنے کے راستے پر آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پولیس بیجا رویے سے کام کرتی ہے تو عوام کا نزلہ موجودہ حکومت پر ہی گرے گا۔ خبر ہے کہ پنجاگٹا کے ACP شری وینکٹیشورلو نے آج ایک تقریب کی کوریج کو آنے والی کچھ خواتین صحافیوں کے ساتھ انتہائی ناشائستہ رویے سے پیش آئے اور انہیں وہاں سے بڑی بے دردی سے تھپڑے مار کر باہر نکال دیا۔ لہٰذا اس واقعے پر ساری ہی صحافی برادری میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور سبھی نے DGP آفس پہنچ کر شری انوراگ شرما اور سٹی کمشنر شری مہندر ریڈی کو یادداشتیں پیش کی اور ACP اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے خلاف میں نربھے ایکٹ لگانے کا مطالبہ پیش کیا۔ یہ انہونی واقعہ بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں آج دیکھنے میں آیا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اور حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس پر غور کرے کہ کہیں یہ حکومت کے خلاف کوئی پولیس کی سازش تو نہیں ہے۔ تلنگانہ کے ریاستی وزیر شری ہریش راؤ نے آج ظہیر آباد کے دورے پر جا کر وہاں کے مختلف علاقوں میں پد یاترا کی اور لوگوں سے بات چیت کر کے ان کے مسائل دریافت کیے۔ ساتھ ہی وہاں کی میوہ مارکیٹ میں منعقدہ حکومت کے ہریتہارا پروگرام میں حصہ لیا اور لوگوں کے ساتھ لاکھوں جھاڑوں کو وہاں پھیرنے میں مدد بھی کی اور پھر وہاں کے سرکاری دواخانہ پہنچ کر دواخانے کے نئے ICU کا افتتاح کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اب اس سرکاری دواخانے میں پرائیویٹ ہاسپٹلز کے جیسا ہی علاج کیا جائے گا۔ ساتھ ہی وہاں پر موجود سرکاری عہدیداروں کو دواخانے میں بائیو میٹرک مشینز لگوانے کا مشورہ دیا تاکہ ڈاکٹرز کی حاضری جانچی جا سکے۔
شہر حیدرآباد کی ویسٹ زون ٹاسک فورس کی ٹیم کے ہمراہ ایک اطلاع پر انسپکٹر راجا وینکٹ ریڈی نے جوبلی ہلز کے حدود میں واقع ایک ہائیڈروجن پب پر دھاوا کر کے اریاں ڈانسز کر کے گاہکوں کو لبھانے والے 7 ڈانسرز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ خبر ہے کہ ان میں سے 3 کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور 4 ممبئی سے لائی گئی ہیں۔ اس پب کو محمد مشتاق نامی شخص چلا رہا تھا، لہٰذا اس سلسلے میں پب کے مینیجر پدما نابھم کے ساتھ ساتھ سارے ہی ڈانسرز کو گرفتار کرتے ہوئے وہاں 100 خطرے ریال کو ضبط کر لیا گیا ہے اور مزید کارروائی کے لیے مقامی پولیس کے ان تمام کو حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ کے گوڑ کمیونٹی کے لوگوں نے آج اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی ایک خاص بیٹھک بلائی اور اپنے سارے ہی مسائل کو سلجھانے کے لیے لگ بھگ 14 کمیٹیوں کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا۔ ساتھ ہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کمیونٹی کو ترقی دینے کے لیے انہیں 5000 کروڑ کی امداد درکار ہے، لہٰذا جلد سے جلد اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے حکومت سے اس کی اپیل بھی کی۔ ضلع میڈچل سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے ایک علاقے پرتاپ سنگھارام کے ایک جھاڑ سے لٹک کر مہیش نامی ایک نوجوان نے خودکشی کر لی ہے۔ چوٹوپل کے رہنے والے اس نوجوان کے بڑے بھائی نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ مہیش نے خودکشی نہیں کی ہے بلکہ اسے مارا گیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ چندائن گٹے علاقے کے بنڈلا گوڑا منڈل میں نئے ایم آر او شری وینو گوپال نے کام کا بھار سنبھال لیا ہے۔ وہ کئی حکومتی اداروں میں بخیر و خوبی کام انجام دینے کے بعد اس منڈل کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور نیک نامی میں کافی شہرت بھی رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ اس منڈل کے لوگوں کی خدمت کس حد تک اور کیسے کرتے ہیں۔ حالیہ حیدرآباد کے ونستھلی پورم علاقے میں واقع ہائیکنگ بار کے مالک کی خودکشی کا مسئلہ ابھی شہر کی تیلگو دیشم پارٹی کارکنوں کے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا دینے سے الجھ گیا ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ مرنے والے شخص کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی اقدام کیا ہے، لہٰذا پولیس فوراً اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے اس کے معصوم بچوں کو انصاف دلوائے۔ ملیکا فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملیکا فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملیکا فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ ہمیشہ خبروں میں رہنے والے جموں کشمیر سے پھر خبر آئی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کلگام ڈسٹرکٹ کے گوپال پورہ ولیج میں 2 دہشت گردوں کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور مزید تلاشیاں جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی دہشت گرد کو سیکورٹی فورسز پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کئی بڑے رازوں پر سے پردے اٹھ سکتے ہیں، مگر ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ ملک کے ریزرو بینک آف انڈیا نے خبر دی ہے کہ ملک میں عام معاملات میں حاصل کیے جانے والے لون پر انٹرسٹ کو 0.25% سے 6% تک گھٹا دیا گیا ہے، جس میں شامل ہیں ہوم لونز، آٹو لونز اور پرسنل لونز وغیرہ۔ بھارت کی مرکزی کابینہ نے آج 2 ریاستوں تمل ناڈو اور کیرالہ کی کچھ جگہوں پر ریلوے لائنز کو ڈبل کرتے ہوئے برقیانے کے فیصلے کو قطعیت دے دی ہے۔ ان نئی ریلوے لائنز کا فاصلہ لگ بھگ 85 کلومیٹر کا احاطہ کر لے گا۔ آج بھارت نے برکس ممالک سے زراعت کو ترقی دینے کے معاملے میں ایک ایم او یو کر لیا ہے، ساتھ ہی اسپین سے برقی کو ترقی دینے کے ایک معاملے میں بھی ایم او یو ہو گیا ہے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں حالیہ آئے طوفان کا اثر اب کچھ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسٹ بنگال میں طوفان نے تقریباً 4 لاکھ ہیکٹر زمین کی فصل کو برباد کر دیا ہے۔ دوسری طرف گجرات، منی پور اور آسام کے طوفان سے متاثرین کے لیے مرکزی حکومت نے کئی امدادی پیکیجز روانہ کر دیے ہیں۔